أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. قابل صدر کرام و احترام علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء اور طالبات، ماں اور بہنوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر میں ایک ایسا ہر دم روشن رہنے اور چمکنے والا، دمکنے والا، زمانے کو، معاشرے کو، ملکوں کو، قوموں کو، لوگوں کے ذہن و دماغ کو، دلوں کو منور کر دینے والا چراغ عنایت فرمایا ہے، جس کے نور سے صرف یہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور حضور کو اپنا پیغمبر تسلیم کرنے والے، حضور کی اقتداء اور اتباع کرنے والوں ہی نے نفع اٹھایا ہو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے فضائیں، ہوائیں، زمینوں کی گہرائیاں سب کی سب منور ہو گئی۔ حضور کا نور ایسا پھیلا ہے کہ سب کے دل و دماغ منور ہو گئے، سوچ بدل گئی، اتنی تیزی سے انسانی ذہن کو ایک جھٹکا لگا ہے اور ایسا عروج ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، وہ خیالات کی، تصورات کی بلندی نصیب ہوئی ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزاروں سال بسی رہی اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صرف دماغ انسانی اپنے طور پر بڑی بڑی تحقیقات کر لیتا ہے اور اللہ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی اس کے چمتکاروں کو اور اس کی کرشمہ سازیوں کو
اجاگر کر لیتا ہے اور نئی نئی ایجادات کرنے کا صرف انسانی دماغ اگر قوت اور طاقت رکھتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک کتنا بڑا زمانہ ہے، لیکن لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہی مٹی کے دیے میں تیل ڈال کر اور روئی کی بتی بنا کے جلاتی رہی، یہ دنیا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سب کا حال یہی رہا، اس سے آگے اس دنیا نے ترقی نہیں کی۔ وہی چکی کے دو پارٹ چاہے جانوروں سے گھسٹوا لیے ہوں یا غلاموں اور قیدیوں سے چلوا لیے ہوں یا گھر میں عورتوں نے محنت اور مشقت کر کے ان سے دامنے گھس لیے ہوں، لیکن اس سے آگے دنیا نہیں بڑھی۔ یہی جانوروں سے پانی کھینچنے کا رواج یہ سالوں نہیں، صدیوں نہیں، ہزاروں سال پر مشتمل چلا آیا، اس سے آگے دنیا نے ترقی نہیں کی۔ آخر اس زمین میں، ان فضاؤں میں اور ان دھاتوں میں وہ ساری نعمتیں اور وہ ساری کرشمہ سازیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن دنیا میں آنکھ تو آ گئی تھی، روشنی نہیں آئی تھی۔ جو روشنی تھی وہ محدود تھی، تو اس سے جو روشنی ایجاد ہوئی وہ بھی محدود ہوئی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا، روشن کر دینے والا چراغ اس دنیا میں آیا، تو اس نے ہر چیز کو روشن کر دیا۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں بچی جس پر تاریکی چھائی رہی ہو۔ انسانی دماغ ایسا کھلا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اس کی تلی تک پہنچنے کے بعد اس نے سرنگیں بنا لی، اور فضاؤں میں جب چڑھائے تو مریخ کو عبور کیا۔ یہ سورج کی شعاعوں پر کمندیں ڈالنے والا اور انہیں گرفتار کرنے والا، اور یہ چاند کو جا کر روند دینے والا، یہ انسان آج سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن آج یہ ہزاروں کلومیٹر کی دوریوں کی آواز کو کان لگا کر سننے والا، یہ جو ایجادات لایا ہے، سالوں پرانی حرکات کو پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قرآن پاک میں ایک بات آ گئی تھی کہ جب قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا اور اس کے جرائم بتلائے جائیں گے تو وہ مکر جائے گا، انکار کر دے گا، میں نے نہیں کیا۔ اللہ عز و جل کو اپنی عدالت کی ثقافت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے ہر دلیل عدالت کی پیش کی جاتی رہے گی اور وہ سب کا انکار کرتا رہے گا۔ آخر میں یہ ہوگا کہ اس سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہم زبان پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے جو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا یوم تشہد علیہم ارجلهم وایدیہم بما كانوا یعملون، السنتهم وایدیہم وارجلهم بما كانوا یعملون، زبانیں بھی ان کے خلاف بولیں گی، ہاتھ بھی خلاف بولیں گے، پیر بھی خلاف بولیں گے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات آئیں تو لوگ سوچتے تھے کہ آخر یہ پیر کیسے بولتے ہوں گے، ہاتھ کیسے بولتے ہوں گے، یہ زبان کیا الٹی چلنے لگے گی، یہ کیسے خلاف بولے گی۔ قرآن مفسرین نے بھی جب تفسیر لکھی تو یہ لکھ دیا کہ جو کیمیکل اللہ نے زبان میں لگایا تو زبان بولتی ہو گئی، اگر وہی کیمیکل پیر میں لگا دیا جائے تو ظاہر پیر بولتا ہو جائے گا۔ یہ تشریحات قرآن مفسرین کرتے رہے،
لیکن آج جب زمانہ ان کا آیا، یہ ویڈیوگرافی کا دور آیا اور انسان کی ایک ایک حرکت کو کلوز سرکٹ کیمرے محفوظ کرتے ہیں، فلمیں لیتے ہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ میں نے کل یہ بات نہیں کہی تھی، جیسے ہی بٹن دبایا جاتا ہے تو اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے، زبان آواز نکلتی ہوئی، ہاتھوں اور جسم کی حرکات ہوتی ہوئی وقت کی تحدید کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آج معلوم ہوا کہ وہ جو بات قرآن نے کہی تھی کہ ہم بٹن دبا دیں گے اور پھر تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ انہیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ان کی ان حرکات کو جو فلمائی ہوئی اللہ کے یہاں محفوظ ہیں، جب انہیں کرتے ہوئے دکھا دیا جائے گا، ظاہر ہے وہاں پھر انکار کی کوئی مجال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ جب آپ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں کی حرکات، پیروں کی حرکات، چور چوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، برائی کرتا ہوا انسان، جرم کرتا ہوا آدمی، رشوت لیتا ہوا افسر نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں سر جھکانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھ سے جرم ہوا تھا۔ جب آپ سب کچھ فلما لیا گیا ہے، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فلمائی نہ گئی ہو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ گئی ہو، لیکن بجائے کتابت کے لفظ کے یہاں احصاء کا لفظ اختیار کیا تھا قرآن پاک نے اپنے دور میں۔ جب آج یہ ایجادات ہوئی تب معلوم ہوا کہ اگر کتابت کا لفظ ہوتا تو وہ بات نہیں آ پاتی، بھی اس احصاء سے آ رہی ہے۔ احاطہ کیا ہے، کس انداز میں کیا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جتنی ایجادات ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہوئی ہیں، حضور سے پہلے تو نہیں ہوئی۔ حضور نے انسانی دماغ کو، انسانی دل کو، انسانی فکر کو، انسانی سوچ کو منور کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضور کو سراج المنیر بنایا تھا تو کسی ملک کی، کسی علاقے کی، کسی زمانے کی، کسی قوم کی تخصیص نہیں کی، سب کو منور کیا ہے حضور نے، سب کو منور کیا ہے، کسی کو نہیں بخشا ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں حضور کی رحمت سے، حضور کی عنایات سے ونچت ہوں۔ اللہ عز و جل نے حضور کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو اللہ، اسی لیے تو مسلمان اب کسی اور نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ چوزے جو نکل آئیں کوئی بھی ادھر ادھر کے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہمالے سے بڑے نبی کا مقابلہ کہاں کریں؟ نہ خوبصورتی میں کرتے، نہ خوبصیرتی میں کرتے، نہ پیغام میں کرتے، نہ رحمت ہونے میں کرتے۔ قرآن نے جس نبی کو یہ کہہ دیا کہ نبی جی آپ ہمیشہ کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب رحمت والا تو ایک ہی ہے۔ اب جو دوسرا کوئی آئے گا وہ زحمت والا ہوگا، رحمت والا نہیں ہو سکتا۔ رحمت والا تو ایک آ چکا اور اس کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت والا بنا دیا ہے۔ اب جو بھی آئے گا وہ نفرت والا ہوگا، وہ عداوت والا ہوگا، وہ زحمت والا ہوگا، وہ مصیبت والا ہوگا، وہ رحمت والا نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کو اللہ عز و جل نے سراج المنیر بنا کر بھیجا تھا، روشن چراغ بنایا تھا۔ حضور کو مثال دینا تھی تو کہنا چاہیے تھا حضور کے باب میں قرآن کو کہ ہم نے آپ کو آفتاب بنا کر بھیجا ہے جو ہر سوراخ کو منور کر دے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کو سورج بنایا ہے۔ اور واقعی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور سے پہلے تشریف لائے ہیں، سب کی نبوتیں ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی کی نبوت باقی نہیں ہے۔
جس طرح سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے باندھ پڑ جاتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے، موجود تو رہتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبی اپنی جگہ نبی تو ہیں لیکن دنیا میں ان کی نبوتیں اب نظر نہیں آئیں گی۔ اب صرف اگر کسی کی نبوت نظر آئے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ اس درجے کا پیغامبر مثال دینا چاہیے تھی سورج سے، مثال دینا چاہیے تھی چاند سے، سارے صحابہ ستاروں کے مانند۔ خود حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چل پڑو گے راستہ مل جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ مولانا کچھ اور کہہ رہے تھے، یہ اس طرح کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ویسے کے لیے اپنے زمانے میں فرما دیا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو گے راستہ مل جائے گا۔ معلوم ہوا تھوڑا تھوڑا فرق تو ہوگا لیکن تم جس کے پیچھے بھی جاؤ گے چونکہ وہ مجھ سے جڑے ہیں اس لیے تم راہیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن چاند کہتا، حضور کو قرآن آفتاب کہتا، سورج کہتا تو سمجھ میں آتا، لیکن قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، نبی جی ہم نے آپ کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ آفتاب ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی رہے گا، چاند ایک ہی ہے وہ ایک ہی اپنی جگہ اجالا کرے گا۔ چراغ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ اسی میں یہ پیغام بھی موجود تھا کہ نبی جی آپ اس دنیا سے ایک دن پردہ فرما جائیں گے، لیکن لفظ منیر نے سارے عالم کو یہ تسلی دے دی تھی کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور آ گیا ہے یہ دنیا میں اب ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ چراغ کروڑوں چراغ جلاتا رہے گا، ہر ملک میں جلے گا، ہر بستی میں جلے گا، ہر علاقے میں جلے گا، پہاڑوں میں جلے گا، سمندروں میں جلے گا، فضاؤں میں جلے گا، گاؤں میں جلے گا، شہروں میں جلے گا، ہر زمانے میں جلتا رہے گا۔ کوئی نسل کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی، ایسی نہیں۔ بھائی یہ مائک کم کر دو، اس لیے کہ ہم ہیں مولوی لوگ اور ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ مائک ایجاد ہو گیا ہے تو اپنی انرجی کم لگائیں، ہم ابھی وہ نہیں ہیں، اس لیے مائک کم کر دو، ہم لوگ ویسے ہی اتنی زور سے چلاتے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہر دور ہر علاقے میں اللہ کا یہ نور باقی رہے گا، یہ چراغ روشن رہے گا، جلتا رہے گا، ہر جگہ اس کی انارت باقی رہے گی۔ کیسے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں ایک طرف خود روشنی ہے وہیں دوسری طرف روشن کرنے والا ہے، جو ان کے قریب چلا جائے گا منور ہو جائے گا۔ اور دوسری شان نبی کی یہ ہے کہ منور بھی ہو جائے گا وہ چراغ اور منور بھی ہو جائے گا وہ چراغ، خود بھی روشن ہوگا اور اس میں بھی یہ قابلیت ہوگی کہ وہ دوسروں کو روشنی دے، اور اس طرح یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب کو، صحابہ کے اذہان کو، صحابہ کی زندگیوں کو روشنی بخشی، نور بخشا۔ حضور کی آمد سے پوری دنیا میں نور پھیلا، روشنی پھیلی۔ جو لوگ قریب آئے ہیں ان کے دل منور ہو گئے، وہ ان میں کیا حیات پیدا ہوئی ہے اور ان کے حواس کتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ